اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ من دیارہم تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان وإن یأتوکم اسارا تفادوہم وهو محرم علیکم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: سورہ بقرہ پہلا پارہ 10واں رکوع۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جب ہم نے عہد و پیمان لیا تم سے، لا تسفکون دماءکم، نہیں بہاؤ گے تم اپنے خون کو، ولا تخرجون انفسکم، اور نہ نکالو گے تم اپنے آپ کو، من دیارہم، اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم گواہ ہو، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم وہ لوگوں کے قتل کرتے ہو تم اپنے آپ کو، وتخرجون فریقا منکم، اور نکالتے ایک جماعت تم میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں میں سے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، ان کی پشت پر بالاسم والعدوان، گناہ کے ساتھ اور سرکشی کے ساتھ، وَإِن یأتوکم اسارا تفادوہم، اور اگر آئیں تمہارے پاس میں کچھ قیدی، تفادوہم، ان سے فدیہ لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، اور وہ حرام ہے تمہارے اوپر ان کا نکالنا، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصے پر انکار کرتے ہو بعض حصے کا، فما جزاء من يفعل ذلك منکم، تم میں سے جو شخص بھی، بس اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے تم میں سے اس کا جو ایسے کرے، الا خزي، مگر رسوائی، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن لوٹا جاؤ گے سخت عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالی غافل نہیں ہے جو تم اعمال کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیت پاک کے اندر جو تلاوت کی گئی ہیں، اپنے بندوں کو بہت اہم باتوں کا پیغام دیا ہے۔ اس سے پہلے درس کے اندر جو حضرات موجود تھے ان کے ذہنوں کے اندر بات ہوگی کہ اس سے پہلے درس کے اندر زکوٰۃ کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں ذکر کی گئی تھیں، اور آج کی تفسیر اور آج کے درس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دیگر احکامات کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم بیان فرماتے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور جب ہم نے عہد و پیمان لیا تم سے کہ لا تسفکون دماءکم، نہ بہاؤ گے تم اپنے خون کو، ولا تخرجون انفسکم، اور نہ نکالو گے تم اپنے آپ کو گھروں سے، ثم اقررتم، تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم گواہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ میں ایک اہم حکم کی طرف متوجہ کیا۔ اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ تمہارے درمیان میں اللہ تعالی نے آپس کے خون خرابے کو حرام قرار دے دیا، اور اس بات کو بھی حرام قرار دیا کہ تم ایک دوسرے کو اتنا مجبور کر دو اور اتنا پریشان کر دو اور اتنا تنگ کر دو کہ وہ اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، یہ بات تم نہیں کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کریم نے انسانوں کو تعلیم دی کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جب ہم نے عہد و پیمان لیا تم سے اس بات کا کہ تم نہ بہاؤ گے اپنے خونوں کو، یعنی اشارہ اس طرف ہے کہ پورا معاشرہ اور پورا سماج کوئی الگ نہیں ہے،
بلکہ یوں فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ المسلم کا جسد واحد، کہ تمام کے تمام امت مسلمہ ایک جسم واحد کی طرح۔ جسم کے اگر کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو تمام کا تمام حصہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور پورے حصے کے اندر اس میں کیا ہے، ایک تکلیف ہوتی ہے۔ یوں فرمائیں کہ تم میں سے کسی ایک آدمی کا آپس کے اندر خون خرابہ کرنا یا کسی کے خون کا پیاسا ہونا، یوں فرمائیں کہ تم میں سے اپنے آپ کو قتل کرنا ہے یا اپنے آپ کے خون کو بہانا ہے۔ کوئی سامنے والے کو انسان دوسرا نہ سمجھے، بلکہ یہ سمجھے کہ میں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا ہے۔ اور آگے فرمائیں کہ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ نکالو گے تم اپنے آپ کو اپنے گھروں سے۔ یعنی کسی کو اتنا مجبور نہ کرو گے، اتنا تنگ نہ کرو گے، وہ انسان اپنا گھر چھوڑنے پر، اپنا محلہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، کسی کو اتنا نہ ستاؤ گے۔ تو قرآن کریم نے صاف واضح طور پر انسانیت کو تعلیم دی اور یوں فرمایا کہ اپنے آپ کو، ہم نے تم سے اس بات کا عہد و پیمان لے رکھا ہے کہ تم اپنا خون نہ بہاؤ گے اور اپنے آپ کو گھروں سے نہ نکالو گے۔ یعنی معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کی تشکیل اور معاشرے کی صالحیت اور سالمیت اس بات پر ہے، اور معاشرہ جب ہی صحیح سالم رہ سکتا ہے جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہوگی۔ اور یہ معاملہ اس زمانے کا ہے جس وقت میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، اور وہاں پر یہود آباد تھے۔ یہودیوں نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف ایک سازش چلی، اور وہاں پر دو طرح کے قبیلے آباد تھے، ایک قبیلہ اوس تھا، ایک قبیلہ خزرج تھا۔ اس کے مقابلے میں بنو نذیر تھا اور بنو قریظہ تھا۔ ان دونوں قبیلوں میں آپس میں نہ اتفاقی رہا کرتی تھی۔ ان دونوں قبیلوں نے دوسرے قبیلے سے کیا ہے، آپس میں جوڑ لگا رکھا تھا، ایک قبیلے نے ان کا ساتھ دیا اور ایک قبیلے نے ان کا ساتھ دیا۔ اس طریقے سے ان کی طاقت مضبوط بنی، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو یہ تعلیم دی کہ آپس میں اختلافی شکل، آپس میں انتشاری شکل، اور پھر اس نتیجے پر پہنچنا کہ ایک دوسرے کو گھر سے نکالنا، ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہونا، اس طریقے سے معاشرہ صحیح سالم نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ معاشرے کی صالحیت باقی رہ سکتی ہے، نہ سالمیت باقی رہ سکتی ہے۔ اس کے بعد میں رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ثم اقررتم، جب تمہارے سامنے یہ عہد و پیمان رکھا گیا اور تمہارے سامنے یہ تعلیم رکھی گئی، تم سب نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور یہ کوئی بات آئی گئی نہیں ہو گئی، یہ کوئی بات ایسے نہیں کہ جس کو انسان بھول چکا ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وانتم تشہدون، تم اس بات پر گواہ ہو۔ یہ ساری باتیں اس زمانے کی ہیں جس زمانے میں قرآن مقدس کا نزول ہو رہا تھا اور اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ لیکن مجھے اور آپ کو اس آیت کریمہ سے ایک پیغام لینا ہے، مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ جو آج کی تفسیر کے اندر پڑھی گئی، کہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں کیا پیغام لینا ہے۔ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم، کہ تم آپس میں خون خرابہ نہیں کرو گے۔ یعنی اشارہ اس طرف ہے، آپس کی نا اتفاقی اور آپس کا انتشار کبھی کبھی اس درجے تک پہنچ جاتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کا خون کا پیاسا بن جاتا ہے، اور انسان کی دنیاوی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ انسان کی زندگی دنیاوی اعتبار سے بہت مختصر سی ہے۔ اس زندگی کے اندر اتنی ناکہ بندی اور اتنے اختلافات اور اتنی نفرت کی دیواریں کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جائیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسی بدسلوکی شروع ہو جائے کہ ایک دوسرے کو مجبور کر دے محلہ چھوڑنے پر یا گھر بیچنے پر یا وہاں سے نکلنے پر، چھوڑ کے جانے پر مجبور کر دیں۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس کے بعد میں رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم، پھر تم وہ لوگ ہو کہ تم نے قتل بھی کیا، یعنی اللہ سے عہد و پیمان کیا کہ جی اب ہم قتل و قتال نہیں کریں گے، آپس میں خون خرابہ نہیں کریں گے، کسی کو اتنا مجبور نہیں کریں گے وہ گھر چھوڑ کے چلا جائے، محلہ چھوڑ کے چلا جائے، لیکن یہ تم نے عہد و پیمان اللہ سے کر لیا، لیکن اس کے باوجود تمہاری زندگی جس روش پر تھی، جس حالات پر تھے، تم اسی پر واپس آ گئے۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ تم وہ لوگوں کے قتل کرتے ہو اپنے آپ کو، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور تم نکال دیتے ہو ایک جماعت کو اپنے اندر سے، ان کے گھروں سے، یعنی ایک جماعت کو اتنا مجبور کر دیتے ہو اور اتنا کمزور کر دیتے ہو اور اس کے اوپر اتنے حالات بنا دیتے ہو کہ وہ انسان اپنا گھر جماعت اور وہ گروہ اپنا گھر بیچنے پر مجبور ہوتا ہے اور اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہوتا ہے۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور اس کے اندر کوئی اور باہر کی بات نہیں ہوتی، تم ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہو، ان کے اوپر اتنی چڑھائی کرتے ہو بالاسم والعدوان، کوئی اور مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی دینی مسئلہ نہیں ہوتا، فرمایا کہ بالاسم والعدوان، گناہ کی وجہ سے یا
سرکشی کی وجہ سے۔ ایک تم میں سے اتنا طاقتور، اتنا سرکش ہوتا ہے کہ وہ سامنے والے کی کمزوری اور اس کی مجبوری کا اتنا فائدہ اٹھاتا اپنی طاقت کے نشے میں، دولت کے نشے میں، اور انسان اپنی دبنگی کے نشے میں آ کر کے اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ اتنا کمزور کو اتنا ستاتا اور اتنا کمزور کرتا ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو وہاں سے ہٹانے میں اور وہاں سے اپنے آپ کو بچانے میں اور گھر بار چھوڑنے میں کیا ہے، عافیت سمجھتا ہے۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوا وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُكُمْ، اور تمہارے جو چودھری ہیں اور تمہارے جو ذمہ دار ہیں، سرغنہ ہیں، جن کے ہاتھ میں پورے محلے کی باغ دوڑ ہوتی ہے، جن کے ہاتھوں میں فیصلے ہوتے ہیں، جن کے اشاروں پر محلہ کام کرتا ہے، جن کے اشاروں پر فیصلے ہوتے ہیں، پنچایتیں ہوتی ہیں، ان کا عالم کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ جب ان کے پاس میں کیا کوئی قیدی آتا ہے، یعنی جن کے لوگوں کو قید کر لیا گیا، جن کو گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا جائے، جو کمزور سطح کے لوگ ہیں، جو مظلوم ہیں، جب ان کے پاس جاتے اور اپنی مجبوری اور پریشانی رکھتے ہیں تو یہ ان کے پاس جانے کے بعد اپنی پریشانی رکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم ان سلسلے میں بات کر لیں گے۔ حالانکہ بنائے ہوئے پلان اور بنائے ہوا پروپیگنڈا ان کا ہوتا ہے، یہ اندرونی سیاست کے نتیجے میں ان سے کہا کہ تم ان کے اوپر چڑھائی کرو اور ان کو اتنا مجبور کر دو کہ یہاں سے چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں اور ان کو کہیں قید کر دو۔ جیسے کہ آج کے معاشرے میں ہوتا، بعض جگہ پر یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہاں پر اس کے خلاف رپورٹ کرا دی اور رپورٹ کرانے کے بعد اس کو جب قید کر لیا گیا تو چھڑانے کے لیے بھی یہی لوگ پہنچ گئے اور اس سے کچھ نہ کچھ فدیہ، کچھ لین دین، کچھ رشوت کر لی اس طریقے سے، جس کو قرآن بیان فرماتا ہے کہ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور جب تمہارے پاس میں قیدی آتے ہیں تفادوہم، تم ان سے فدیہ لے لیتے ہو، ان سے کچھ نہ کچھ لے کر کے ان کو چھڑا دیتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تمہارے اوپر حرام ہے ان کا نکالنا ہی۔ یعنی بنیاد یہاں سے چلی، بنیادی بات یہ ہے کہ تمہارا کسی کو ستانا اور کسی کے اوپر کیا ہے، اتنا ظلم و زیادتی کرنا کہ وہ اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جائے یا محلہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ یعنی ظاہری ہمدردی اور ظاہری تعلق دکھانے سے بہتر یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کے ان احکامات پر عمل کرو جہاں سے اللہ نے بندشیں لگائی ہیں۔ یہ کون سی بات ہو گئی کہ ایک آدمی کو تم نے ستایا، یا تم نے نہیں ستایا، تمہارے اشارے پر کسی اور نے ستایا اور تمہاری سپورٹ اس کو حاصل نہیں اور تمہاری کیا مدد اس کو حاصل نہیں، اور جب وہ انسان مجبور ہو گیا، قید ہو گیا، تو تم اوپر سے ہمدردی کا ہاتھ پھیرنے کے لیے بعد میں چلے گئے اور کہا کہ نہیں ہمارے تمہارے ساتھ میں اور ہم ان سے بات کریں گے، ایسے کیسے ہو گیا، اور جو ہے تو تم کو کچھ خرچہ آئے گا، اس خرچے کو لے کر تم ان کے ساتھ میں ہمدردی کرتے ہو۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے یہ تمہارا طریقہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُكُمْ، ابتدا میں ہی حرام کر دیا تھا اللہ نے ان کا نکالنا۔ اس کے بعد میں فرمایا کہ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصے پر اور بعض حصے کا انکار کر دیتے ہو۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا تو یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ جس کو اوپر تمہارا مفاد نظر آتا ہے، جس چیز کو تمہارا من کہتا ہے اس کو تو قبول کرتے ہو، اور جس چیز کو من نہیں کہتا اس کو قبول نہیں کرتے۔ حالانکہ دین کی تابعداری اس چیز کا نام نہیں ہے، دین کی تابعداری اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جس کو من قبول کرے اس کو عمل کریں گے، جس کو من قبول نہیں کرے گا اس پر عمل نہیں کریں گے۔ فرمائے کہ دین کی تابعداری اس چیز کا نام ہے کہ انسان کا من قبول کریں کہ نہیں کرے، انسان کا دل چاہے کہ نہ چاہے، من چاہے کہ نہ چاہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اس پر جو اللہ نے احکامات نازل فرمائے ہیں، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جن باتوں کا حکم دے دیا ہے یا جن کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے، طبیعت چاہے کہ نہ چاہے اس پر عمل کرنا ہے۔ جن کاموں سے روکا ان سے رکنا ہے، جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو کرنا ہے۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اس کا حال تو ایسے کہ تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور اس کے بعض حصے کا انکار کر دیتے ہو۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، فرمایا کہ ایسا شخص جو ایسا عمل کرے، جو انسان ایسا کرے گا اس کا کیا بدلہ ہے؟ فرمایا کہ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے مگر دنیا میں رسوائی۔ یعنی ظاہری پالیسی دکھانا اور ظاہری ہمدردی دکھانا، اندرونی خانہ جڑیں کاٹنا۔ میں معاشرے کی زبان میں بات کر رہا ہوں آپ سے، یعنی ظاہری طور پر ہمدردی دکھانا، شفقت کا ہاتھ رکھنا، اور اندرونی طور پر اس کی جڑیں کاٹنا، اس کی مخالفت کرنا، اس کے پروپیگنڈا بنانا، اس کے خلاف جال پھیلانا اس کے خلاف، اور جب وہ انسان مجبور ہو جائے، پریشان ہو جائے تو ظاہری ہمدردی طور پر اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر دینا، یہ کون سی بات ہو گئی؟ قرآن کریم بیان فرماتا ہے
کہ یہ ظاہری پالیسی اور یہ ظاہری ہمدردی ایک نہ ایک دن چٹا کھل جائے گا، ایک نہ ایک دن حالات کھلیں گے، اور جس چیز کو تم ہمدردی دکھا رہے تھے، جس کے ساتھ میں تم ہمدردی کا اپنا لبادہ اوڑھ کے دکھا رہے تھے، ہم تمہارے اپنے ہمدرد ہیں، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں، ایک نہ ایک دن حقیقت کھلے گی، اور جب تمہارا پروپیگنڈا، تمہارا جال، تمہارا منصوبہ اور تمہارے اندر کی ساری باتیں کھل کر آئیں گی، اس وقت میں تمہاری عزت، تمہارا وقار اس شخص کی نگاہ کے اندر جس کو تم نے بے عزتہ کیا، جس کے ساتھ میں تم نے رسوائی کا معاملہ کیا اور جس کی عزت سے کھلواڑ کیا، اس وقت میں قرآن کریم بیان فرماتے کہ الا خزی فی الحیات الدنیا، کوئی بدلہ نہیں ہے سوائے رسوائی کے، یعنی اس وقت میں صرف رسوائی حاصل ہو سکتی ہے، تم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگے۔ جو تمہاری عزت کرتا تھا، جو تمہارا احسان مانتا تھا، جو تمہارا کیا ہے بہت بڑا تمہارا وقار کرتا تھا، جو انسان یہ کہتا تھا کہ تم نے ہمارے ساتھ میں بڑا حسن سلوک کیا ہے، اگر اسے تمہاری حقیقت کھل کر کے سامنے آئے گی کہ تم نے حسن سلوک نہیں کیا بلکہ اس پریشانی کو لانے میں اور اس پریشانی میں مجھے ڈالنے میں تمہارا اندر کا ہاتھ ہے، قرآن کریم بیان فرماتے کہ الا خزی فی الحیات الدنیا، اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے مگر رسوائی ہے دنیاوی زندگی کے اندر۔ اور آگے فرمایا کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، لوٹا دیے جاؤ گے سخت عذاب کی طرف۔ یعنی خالی اتنا ہی نہیں کہ دنیا میں رسوا ہو جاؤ گے، اتنا ہی نہیں کہ دنیا میں عزت کا جنازہ نکلے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو تم نے حکم توڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو تم نے ناراض کیا ہے، اللہ کے بندوں کو ستا کر، اللہ کے حکم کو توڑ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی نہ گزار کر جو تم نے اللہ کو ناراض کیا ہے، قرآن کریم بیان فرماتے کہ تمہارا مقدر دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت کے اندر سخت عذاب ہوگا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور تمہیں جہنم کے تمہیں سخت عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے گا قیامت کے دن۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں جو تم اعمال کرتے ہو۔ انسان عمل چھوٹا کرے یا بڑا کرے، انسان چھوٹا پروپیگنڈا کرے یا بڑا کرے، انسان کسی کے ساتھ چھوٹی ہمدردی کرے یا بڑی ہمدردی کرے، سارے اعمال سے اللہ باخبر ہے۔ انسان کے ظاہری جملے ہمدردی کے ہیں، اندرونی خانہ دل میں کیا پلان ہے اس کے، اللہ ساری باتوں سے واقف ہے۔ کبھی کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ میری ہمدردی کے الفاظ سے، میرے ظاہری میٹھے جملوں سے، میری میٹھی میٹھی باتوں سے معاشرہ مجھے اپنا ہمدرد سمجھے گا۔ تم ایک انسان کو دھوکہ دے سکتے ہو، 10 کو دھوکہ دے سکتے ہو، 50 کو دھوکہ دے سکتے ہو، 50 آدمیوں کو اپنے فیور میں لے سکتے ہو، اپنی میٹھی باتوں میں ان کو گھما سکتے ہو، لیکن رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ قرآن کریم نے بہت صاف طور پر فرمایا، یہ نہیں کہا تمہارے جملوں سے غافل نہیں ہے، فرمایا کہ جملے تو تمہارے ظاہر والے دیکھتے ہیں، رب العالمین تو تمہارے دل کے ارادوں کو دیکھتا، تمہارے دل کی نیت کو دیکھتا، تمہارے دل میں کیا نیت ہے، تمہارا دل کا ارادہ کیا، تمہارے ذہن کیا، تمہارے نظریہ کیا، تمہاری سوچ کیا ہے، تم کس نظریے کے ساتھ محلے میں کام کرتے ہو، تم واقعی محلے کے ہمدرد ہو، تم واقعی امت مسلمہ کے ہمدرد ہو، تم واقعی انسانیت کے نام پر ہمدردی کرتے ہو، یہ زبانی جملوں میں ہمدردی داخل ہے اور اندرونی خانہ اپنا مفاد چاہتے ہو۔ اگر فرمائے کہ تمہارا اندرونی خانہ مفاد داخل ہے تو پھر یاد رکھ لینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عمل وہ قابل قبول ہوتا جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، جو اپنی ذات کے لیے کیا جائے وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ عمل چھوٹا ہو کہ بڑا، عمل بہت بڑا پہاڑ کے برابر ہو، لیکن نیت یہ ہو کہ اگر یہ کام ایسا ہو جائے گا تو میرا اپنا فائدہ اتنا ہو جائے گا اور لوگوں کو بیوقوف بناتا رہوں، تو یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ لوگ بیوقوف بن سکتے ہیں، لوگوں کو تم دھوکہ دے سکتے ہو، لوگوں کو اپنی باتوں میں لے سکتے ہو، لوگوں کو اپنی باتوں میں گھما پھرا سکتے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیتوں سے، تمہارے ارادوں سے، تمہارے دل کے فیصلوں سے اللہ خوب واقف ہے۔ تمہاری زبان پر کیا یہ بھی اللہ جانتا ہے اور تمہارے دل کے اندر کیا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا یہاں پر کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں جو تم اعمال کرتے ہو۔ اس کے بعد میں رب العالمین نے بیان فرمایا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں۔ بہت صاف اعلان کر دیا، بہت صاف طور پر رب العالمین نے فیصلہ کر دیا، یعنی جو کام آخرت کے بنانے کے تھے، جن کاموں سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی، جن کاموں سے اللہ
تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی، جن کاموں سے تمہاری جنت بنتی، جن کاموں سے تمہارا پلصراط پر گزرنا آسان ہوتا، اعمال نامہ دانائیں ہاتھ میں ملتا، قبر کے اندر تمہارے سوالوں کے جوابات آسان ہوتے، جو اللہ نے تمہیں موقع دیا تھا لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا، اللہ نے تمہیں محلے میں عزت دی، لوگ تمہاری عزت کی نگاہ سے دیکھتے، اللہ نے تمہیں ایک وقار دیا، ایک مقام دیا، تم چاہتے تو اس وقار کا، اس مقام کا، عزت کا فائدہ اٹھاتے اور لوگوں کے ساتھ دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور دل کے نیت اور ارادے کے ساتھ ہمدردی کرتے اور لوگوں کی دعائیں لیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتے، تو تمہاری دنیا بھی بنتی اور آخرت بھی بنتی۔ لیکن تم نے یہ کہا قرآن کریم نے کہ تم نے دنیاوی زندگی کے بدلے میں آخرت کو بیچ دیا، ان الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا ہے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار انسانوں کو موقع نہیں دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار موقع نہیں دیتا ہے۔ انسان کی زندگی میں بہت سے مواقع آتے ہیں، لیکن جب موقع چھن جاتا تو پھر جلدی سے توفیق نہیں ملتی ہے۔ انسان کسی کو جوانی کی عمر میں، کسی کو بڑھاپے کی عمر میں، کسی کو بچپن میں، کبھی کسی کو کسی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کے لیے قبول کرتا ہے اور دینی خدمت کے لیے قبول کرتا۔ خالی دینی خدمت اتنی نہیں ہوتی کہ انسان قرآن کریم پڑھا لے، نماز پڑھا لے، تقریر کر لے، تفسیر کر لے۔ فرمائیں کہ ہر وہ عمل جو انسانیت کی ہمدردی کے بطور ہو، ہر وہ عمل جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہو، یہ دین کے کسی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہو، لیکن اس کی نیت اخلاص ہو، اس کی نیت میں اخلاص ہو، اس کے دل کے ارادوں میں سچائی ہو اور دل کی نیت میں پاکی ہو، اگر پاک نیت کے ساتھ، سچائی کے ارادے کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ جو کام کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر نصیب فرمائے گا۔ انسان کی زندگی کے لیے خالی اتنا ہی نہیں کہ نماز پڑھتا رہے، فرمایا کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان نے ساری زندگی نمازیں پڑھی، ساری زندگی روزے رکھے، بڑے قرآن کی تلاوت کی، لیکن اللہ کے یہاں کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہو۔ کسی انسان کے ساتھ ہمدردی کی، کسی کی دعائیں لی اور کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دیا اور کسی مجبور کی مجبوری کو کیا ہے سمجھ کر کے اس کے کام آ گیا، اس نے جو دل سے دعائیں دی تھیں، اس پریشان حال کی جو دعائیں نکلی تھیں، اس نے جو اللہ سے دعائیں دی تھی، اے اللہ اس کے کام کو بھی ایسی بنا دے، اللہ اس کو جنت نصیب فرما دے، اس کی آخرت کو بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ گھڑی قبولیت کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب تمہاری حاضری ہوگی، تمہارا اعتماد ہوگا نمازوں پر، روزوں پر، قرآن کی تلاوت پر، اللہ کے یہاں کوئی عمل کبھی ایسا ہوگا کہ قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کہے گا میرے بندے تو نے اعمال تو سارے کرے لیکن میرے معیار کے مطابق نہ کرے، لیکن ہاں تیرا ایک عمل تھا کہ تو نے فلاں غریب کی ہمدردی کی تھی، فلاں مجبور آدمی کو تو نے مجبوری میں فائدہ اس کا ساتھ دیا تھا اور اس کو فائدہ پہنچایا تھا اور اس کی مجبوری کو سمجھ کر کے تو نے اس کا ساتھ دیا تھا، اس نے جو دل سے دعائیں دی تھیں، اس کے دل سے جو تو نے دعائیں لی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ دعائیں قبول ہو گئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تیرا وہ نیک عمل بڑا پسند آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری آخرت کو بنا دے گا اس کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری جنت کے فیصلے کر دیے۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ذرے کے برابر نیکی کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو بھی پالو گے، اور ذرے کے برابر برائی کرو گے اللہ کے ہاں وہ بھی کھول کر رکھ دی جائے گی۔ اس لیے اپنی زندگی کے سارے اعمال پر، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے پر، اپنی زندگی کے ایک ایک جملے پر، اور زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی نیک کام کی توفیق دے دے، ہر نیک کام کے اندر اپنی نیت کو سدھارنا نہایت ضروری ہے۔ اپنی نیت کے اندر پاکی لانا، اپنے دل کے اندر اخلاص لانا، اللہ کے لیے کام کرنا۔ فرمائے کہ جو کام کے اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، جو کام کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو کام کیا جائے گا، عمل چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ عمل کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا ہے، اللہ کے یہاں تو اخلاص دیکھا جاتا ہے، اللہ کے یہاں تو جذبہ دیکھا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو نیت دیکھی جاتی ہے، کس نیت کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ، کس طریقے پر انسان نے کام کیا ہے۔ فرمائے کہ انسان کے اعمال کو تولا جائے گا اور عمل کے اندر جو وزن پیدا ہوگا، عمل کے اندر جو طاقت پیدا ہوگی اور عمل کے اندر جو بڑھوتری ہوگی، فرمائے کہ انسان کے جذبے کے ساتھ، انسان کی نیت کے ساتھ، انسان کے ارادوں کے ساتھ، کس نیت کے ساتھ کام کیا ہے، عمل چھوٹا ہو کہ بڑا اس پر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دو چیزوں کی بڑی قدر ہے، نمبر ایک اخلاص کی، نمبر دو استقامت کی۔ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر انسانوں کو دوسری جگہ تعلیم دی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ
اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو رب مان چکے ہیں، ثم استقاموا، وہ اپنے کاموں پر استقامت اختیار کر لیں، عمل چھوٹا ہو کہ بڑا لیکن مسلسل ہو، پورے تکرار کے ساتھ ہو اور مسلسل وہ عمل ہوتا رہے، اس میں کوئی اپنی جانب سے کوتاہی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا عمل چھوٹا تھا کہ بڑا، انسان کا یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے اخلاص کے ساتھ کیا کہ نہیں کیا، یہ عمل مسلسل کیا یا اس کو موقع ملا جب کیا۔ انسان کی طبیعت چاہے کہ نہ چاہے، انسان کی طبیعت کا آمادہ ہو کہ نہ آمادہ ہو، طبیعت کی غیر آمادگی کے باوجود، طبیعت کے نہ چاہنے کے باوجود انسان اللہ کی رضا کے لیے کام پر اتر جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا تتنزل علیہم الملائکہ، پہلا انعام یہ ہوگا کہ ہم رحمت کے فرشتے وہاں پر بھیج دیں گے، اور آگے فرمائے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، نہ تو ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور ان کو خوشخبری سنا دیجئے اس جنت کی جس کا کیا ہے ان سے وعدہ کیا گیا۔ قرآن کریم نے انسانوں کو تعلیم دی ان الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یعنی کچھ انسان ایسے ہیں جو کام تو نیک کرتے ہیں، کام تو اچھے کرتے ہیں، بظاہر دیکھنے میں کام بہت اچھے ہیں، لیکن دل میں کیا ہوتا ہے، ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، کجروی ہوتی ہے، نیت میں پاکی نہیں ہوتی، ارادوں میں پاکی نہیں ہوتی، اخلاص نہیں ہوتا۔ فرمائے کہ بڑے سے بڑا عمل انسان کے منہ پر مار دیا جائے گا اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ وہی لوگ جن کو اللہ نے موقع دیا تھا آخرت بنانے کا، وہ لوگ جن کو اللہ نے موقع دیا تھا اپنے آپ کو منانے کا، جن کو موقع دیا تھا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا، لیکن انہوں نے اللہ کی رضا کو چھوڑ کر دنیا کی رضا حاصل کر لی، اللہ کی رضا کو چھوڑ کر لوگوں کے دل جیت لیے۔ قرآن کریم بیان فرماتے کہ جس نے اللہ کی رضا کو چھوڑ کر لوگوں کے دل جیتنے کے لیے، لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے اور لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کرنے کے لیے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں گے، قرآن کریم بیان فرماتے کہ ان الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیاوی زندگی کو خرید لیا ہے آخرت کے بدلے میں۔ اللہ تو آخرت بنانا چاہتا تھا، اللہ تو قبر کے سوالات آسان کرنا چاہتا تھا، پل صراط کا راستہ آسان کرنا چاہتا تھا، ٹھکانہ جنت میں دینا چاہتا تھا، لیکن چھوٹے سے غلطی کی وجہ سے اور چھوٹے سے عمل کی وجہ سے، یعنی دل میں اخلاص نہ رہا، نیت میں پاکیزگی نہ رہی اور ارادوں میں پاک سچائی نہ رہی، اس کی بنیاد پر عمل غارت ہو گیا۔ قرآن کریم بیان فرماتا جب انسان کل قیامت کے دن حاصل ہوگا فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون، ان کو سزا دی جائے گی اور ان سے نہ عذاب ہلکا ہوگا نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اشارہ اس طرف ہے کہ انسانوں کی زندگی کے اندر جتنے بھی اعمال آتے ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہوتے ہیں، جتنے بھی نیک انسان اعمال کرتا سب اللہ کی توفیق کے ساتھ کرتا۔ اللہ تو انسانوں کو توفیق دیتا، کبھی قرآن کی تلاوت کی، کبھی روزے کے رکھنے کی، کبھی اپنے سامنے مانگنے کی، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا نماز پڑھنے کی، کبھی کسی غریب کی مدد کرنے کی، کسی بیوہ کا سہارا بننے کی، کسی یتیم کی دعائیں لینے کی، کسی مسکین کا سہارا بننے کی، لیکن انسان اس موقع پر مدد کرتا جب اس کو چار لوگ دیکھ رہے ہوں، انسان اس موقع پر اچھا سلوک کرتا جب اس کی واہ واہ ہو رہی ہو۔ فرمایا کہ اللہ نے تو موقع بھی دیا تھا تمہیں جنت بنانے کا، اللہ نے موقع دیا تھا تمہیں اپنی آخرت کو بنانے کا، لیکن تم نے صرف نشو و نمائی کرنے کے بعد میں اور نمائش کر کے اور اخلاص والے عمل کو تم نے دکھاوا کر کے اپنے عمل کو غارت کر دیا۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ اللہ کے یہاں اسلامی شریعت کے اندر سب سے بڑا عمل نماز ہے، اگر اس کے اندر بھی نمائش آ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ صاف طور پر بیان فرمایا رب العالمین نے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو اپنے ان کے لیے نماز کا ہلاکت ہے، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں میں دکھاوا کرتے ہیں، یہ سستی برتتے ہیں۔ تو انسانوں کو تعلیم دی گئی کہ انسان اپنی زندگی کے اندر جو بھی اعمال کرے، انسان عمل چھوٹا کرے کہ بڑا کرے لیکن اللہ کی رضا کے لیے کرے اور استقامت کے ساتھ کرے۔ انسان کا کام اعمال کرنا ہے اور باقی قبولیت کی ذمہ داری یہ رب العالمین کی جانب سے ہوتی ہے، لیکن رب العالمین قرآن کریم میں انسانوں کو تسلی دیتا ہے اور انسانوں کو تعلیم دیتا ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی نیک کام کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے خزانوں کا مالک ہے، عزت و ذلت رب کی طرف سے ہوتی ہیں، سارے خزانے اللہ کے قبضے میں ہیں۔ اللہ دنیا میں بھی عزت نصیب فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عزت نصیب فرماتا ہے، اور باقی باتیں انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو آئندہ ہفتے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا كاملا. اللهم احفظنا من شر الشياطين. اللهم احفظنا من شر الحاسدين. اللهم احفظنا من شر الباغزين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.